नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसे अपने अहबाब में शेयर करें। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है। पाकिस्तान दिन ब दिन उन मुल्कों में शुमार होता जा रहा है जिनमें कोरोना वायरस के वाक़यात बढ़ रहे हैं। 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस हुआ। फिर जिस रफ्तार के साथ पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते रहे तो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी। मार्च में भी था कि इतनी थोड़ी थोड़ी तादाद बढ़ रही थी। अप्रैल में भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी, लेकिन मई में इस तेज़ी के साथ इजाफा हुआ कि अब लोगों में परेशानी बढ़ गई है। लोग भी परेशानी लोगों की अपनी जगह, लेकिन लोग भी संजीदा नहीं हैं। कुछ एक पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो अभी तक ये समझती है कोरोना नाम की कोई तो चीज़ ही को नहीं है। एक वक्त में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म भी यही कहते थे कोरोना एक फ्लू है जी। फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये इसके वारदात होंगी, इसके केसेस होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। फिर अब उन्होंने ये भी कह अपनी बेबसी का इज़हार कर दिया कि इस पर तो काबू पाना ही हमारे लिए मुश्किल है। ना लॉकडाउन इसका हल है, ना फलां चीज़ इसका हल है। पाकिस्तान के अंदर ये पहली सूरत हाल जो पहले सूरत हाल पैदा हुई है, उसको पैदा करने में हमारी हुकूमत का बड़ा किरदार है। सारी दुनिया को इल्म है कि चीन ने अपने मुल्क में, अपने एक शहर बड़े में लॉकडाउन करके उस पर काबू पाया। कोई आदमी उस शहर में नहीं रहने दिया गया जो इस वायरस का शिकार हो। लेकिन पाकिस्तान में हमारे हुक्मरानों ने एक अजब तमाशा लगाया। सिंध की हुकूमत शोर मचाती रही कि लॉकडाउन होना चाहिए, तो उसको टारगेट बनाया जाता रहा और ऊपर से लेकर नीचे तक यही प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि जी सिंध की हुकूमत जो है उसने मईशत तबाह कर दी है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने खामखा का लॉकडाउन किया। अब पाकिस्तान का शुमार दुनिया के ग़ालिबन 13वां मुल्कों में होता है जिनमें सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हो रहे हैं। हमारे अस्पताल, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर दबाव बढ़ गया है। लाहौर की पोजीशन तो ये है कि लाहौर कहते हैं शायद आधा लाहौर ही शायद कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। लाहौर के अस्पतालों पर दबाव बेपनाह बढ़ गया है। किट्स अवेलेबल नहीं हैं। आज की इतला मुझे यह है कि वहाँ लोग किट्स की तलाश कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ और शहरों में भी ये सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है। इवन इस्लामाबाद में भी सूरत हाल ख़राब है कि यहाँ पर भी दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत जिस सुस्त रफ़ी के साथ इंतज़ामात कर रही है, हमारी हुकूमत को इस बात का परेशानी है कि उस पर कि टेस्ट करने पर बड़ा ख़र्चा आता है, कम से कम टेस्ट करें। मैं कहता हूँ आप बेपनाह वसाइल उस पर सर्फ कर दें, मैक्सिमम लोगों के टेस्ट लें, फिर उन लोगों की आमद व रफ्त पर नज़र रखें कि एक शहर से दूसरे शहर जो लोग जा रहे हैं, ये यहाँ से वायरस लेकर वहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ से लेकर यहाँ आ रहे हैं। जिस तरह हमने ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दे दी है, जिस तरह हमने कारोबार की इजाज़त दे दी, हम कह तो रहे हैं, हुकूमत में वज़ीर आज़म भी ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के SOPs पे अमल दरामद किया जाए उसे रोकने के लिए। ना तो लोग सीरियसली उस पर अमल दरामद कर रहे हैं और ना हुकूमत भी करा रही है। देखें, अभी कुछ मोटरसाइकिल्स पर के जुर्माने हुए हैं, लेकिन बात जुर्मानों की नहीं है। थोड़ी सी सख्ती करें कि लोग कम अज़ कम इकट्ठे ना हों, एक मजमे न लगे, जलसे ना बने, एक लोग धक्कम पेल ना हो, तो फिर तो और जो उसके मुताबिक फासला है वो फासला रखें। फिर हुकूमत की संजीदगी का ये भी आलम होना चाहिए कि अगर आप, अब तो आपने कहना शुरू कर दिया ना, आपने फैसला कर लिया कि हमने लॉकडाउन नहीं करना, बस
کو اور یہ بھی کہنا بڑا لوگوں نے کمال ہمارے جو وزراء ہیں کہ جی ہمارے وزیر اعظم کا جو ویژن ہے وہ دنیا نے اپنایا. اب بھئی آپ نے کیا ہمارا آپ کے ویژن کو کس نے اپنانا ہے؟ دنیا نے پہلے اپنے ہاں جن ملکوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا وہ نقصان میں رہے، اور جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کیا اور توجہ دی وہاں پر بہتری آئی. ہم نے بے دلی سے ہماری حکومت نے لاک ڈاؤن کیا، نہ وہ لاک ڈاؤن تصور ہوتا تھا نہ پتہ لگتا تھا کہ جناب وہ کھلے. ہمارے ہاں تو یہ لگتا تھا 2 حکومتیں کام کر رہی ہیں. وہ ادارے جو سیکورٹی سے تعلق ہمارے ملک کے لوگ ہیں وہ الگ ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ جو سنجیدگی سے جو کام کریں. پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پیرلر جو دوسرا سسٹم ہے وہ حکومت نے اپنا چلا رکھا ہے کہ ٹائیگر فورس بنا دی انہوں نے. کہاں نظر آئی کسی کو ٹائیگر فورس؟ ٹائیگر فورس کا نام و نشان ہی کہیں نظر نہیں آیا. اب کہا جا رہا ہے یہ ٹڈی دل جو ہے اس کو یہ ختم کرے گی، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو فلاں کام میں یوز کریں گے. آپ نے فورس بنانے کی کوشش کی، اب آپ ان کے شناختی کارڈ ہی بنا رہے ہیں، ابھی تک تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. آپ کی ٹائیگر فورس کہیں نظر نہیں آئی، ٹائیگر فورس کا وجود ہی کہیں نہیں تھا. اس لیے یہ ایک سیاسی سٹنٹ تھا جو ختم ہو گیا. آپ اس سارے کے سارے کام دیکھیں، ایک کام ہے سرکاری اداروں سے اس کا استعمال ہونا چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کے تمام جماعتوں کو شامل کر لیں تاکہ اعتماد بھی بڑھے اور یہ پتہ بھی لگے کہ اس میں کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. آپ نے کوشش کی کہ یہ تحریک انصاف کا شو بن جائے لیکن نہیں، وہ بھی نہیں بن سکا. اب دیکھیں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے حکومت کو کہ ناکامیاں تو آپ کے کھاتے میں آئیں، کامیابیوں کا بہت کم آپ کو کریڈٹ ملے گا لوگوں کی طرف سے. کامیابیاں لوگ کریڈٹ نہیں دیا کرتے، ناکامیوں کی زیادہ نشاندہی ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مل جل کر، ابھی بھی وقت ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جولائی تک جائے گا، پھر اگست میں بھی ہوگا اور جون کا مہینہ بھی ابھی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے میں مل جل کر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے آپ لائے عمل بنائیں. ابھی آپ دیکھیں قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے، سینٹ کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے. قومی اسمبلی میں سپیکر نے کل بتایا کہ 13 کے قریب ایم این ایز ہیں جن کو کرونا وائرس افیکٹ کر چکا ہے. اسی طرح سینیٹرز بھی ہوئے ہیں. ایک قومی اسمبلی کے رکن کی شہادت بھی ہو چکی ہے. اسی طرح اب وہ وہاں پر اجلاس منعقد ہو رہا ہے. بھائی آپ مل کر آپس میں قومی اسمبلی کے اجلاس اور سینٹ کے اجلاس میں جو بجٹ پر آپ نے توپیں اور تلواریں چلانی ہیں، آپ مل کر ایک ایسا بجٹ تیار کر لیں پاکستان کی تاریخ میں جو حکومت اور اپوزیشن دونوں کا مشترکہ بجٹ ہو، اور اس بجٹ کی بغیر بحث کے، بغیر تقاریر کیے اور بغیر شور شرابہ کیے آپ اس بجٹ کی منظوری کرا دیں. قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ کے اندر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر تقاریر کریں. وہاں دیکھیں آپ کا وہاں نہ کورم پورا ہونا ہے، نہ لوگ آنے ہیں، کم سے کم لوگ ہونے ہیں. صرف آپ نے قومی وسائل کو اس طرح کا ضیاع کرنا ہے. بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ حکومت مل جل کر، حکومت چاہے تو اپوزیشن کے سامنے بجٹ رکھے اور ان کی تجاویز بھی وہ سامنے رکھے اور مل کر ایک مشترکہ بجٹ بنا لیں. اسی طرح کے بہت سے اور بھی کام ایسے موجود ہیں کہ جو حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر کر سکتی ہے، لیکن چونکہ کرنا نہیں چاہتی، وہ اپوزیشن کو شودر سمجھتی ہے، وہ ساری کی ساری اپوزیشن کو کرپٹ سمجھتی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ سارے جو پی ٹی آئی میں لوگ موجود ہیں یہ سارے کے سارے فرشتے ہیں اور ان پہ کوئی داغ بھی نہیں ہے، کوئی دبا بھی نہیں ہے اور انہوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہوا ہے. اس لیے یہ کسی صورت میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہی نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن حالت جنگ میں رہیں. چونکہ مسائل حل نہیں ہو رہے، معاشی طور پر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ہماری ترقی کا جو گروتھ ہے، جو ہماری ترقی کی جو ریٹ ہے، ریشو ہے، وہ منفی چلا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال جو ہمارا ہے وہ بڑا بھاری ہے اور بڑے مشکلات ہیں. اور اب تو حکومت کو کہنے کا بڑا موقع مل جائے گا کہ یہ سب کچھ کرونا وائرس سے ہوا، حالانکہ اس سے پہلے ہی پارے معاشی ترقی جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو چکا تھا، وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی. ہماری ترقی بہت پیچھے جا رہی تھی. اب وہ کرونا وائرس کا کتنا اس کا لیں گے شیلٹر. لیکن بہرحال ضروری یہ ہے
کہ کرونا وائرس میں کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، غالباً 1,10,000 اور اسی طرح 2,000 2,500 2,100 آدمی جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، وہ 35-36 ہزار لوگ صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ صحت یاب جو ہوئے ہیں اس کا پروپیگنڈا کم ہے، وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنے صحت یاب ہوئے ہیں، لیکن جہاں باق ہونے والوں کی اور یہ دوسری جو متاثر ہونے والوں کی تعداد ہے، یہ جو ہے اس نے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رکھا ہے، لوگوں کا morale بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ morale بلند نہیں کرتا، بلکہ morale لوگوں کا مزید ڈاؤن کرتا ہے۔ لوگوں کو morale بلند کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ وزیر اعظم کال دیں، پاکستان کی اپوزیشن کے لوگ لیڈر اس کے پاس آئیں، مل کر بیٹھیں اور لوگوں کو یہ میسج جائے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ لیکن اگر حکومت اور اپوزیشن آپس میں لڑتے رہے، ناکامیاں اگر حکومت کے کھاتے میں آتی رہیں تو بالآخر اس حکومت کو جہاں اپوزیشن ویسے بھجوانا چاہتی ہے جلدی، وہ کرونا وائرس بھجوا دے گی اور یہ بالآخر اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ بہتر یہ ہے کرونا وائرس سے اگر بچنا ہے، کرونا وائرس کو اگر ختم کرنا ہے تو مل جل کر پوری قوم کی حیثیت سے من حیث القوم آپ جدوجہد کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ شکریہ۔